وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ستجدوني إن شاء الله من الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و معزز سامعین کرام و مصلیان مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے آمنا کے لال مدینہ بلائیے، آمین۔ اے آمنا کے لال مدینہ بلائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے۔ آمین آمین۔ اور آنکھیں ترس رہی ہے زیارت کے واسطے، آنکھیں ترس رہی ہے زیارت کے واسطے، ایک دن حضور خواب میں جلوہ دکھا۔ آمین۔ آج بھی ہو جو ابراہیم جیسا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم جیسا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آئیے حضرات، ابھی میں نے خطبہ کے بعد قرآن مقدس کی جزائے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ سننے سنانے سے قبل اپنے پیارے نبی، میٹھے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ان کا احسان عظیم ہے، بے پناہ کرم ہے کہ ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پچھلے جمعہ آپ نے بیان سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور نمرود کی بادشاہت کو برباد کرنے والی ذات حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن آئیے، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا خلیل اللہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خلیل اللہ، اللہ کا خلیل۔ اور خلیل کے معنی ہوتا ہے دوست۔ خلیل کے معنی کیا ہے؟ دوست۔ دوست کیسا دوست؟ کیسا دوست؟ دوست تو آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، لیکن خلیل اللہ وہ اللہ نے مخاطب کر کہا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ جس کو اللہ کہتے میرا دوست ہے، میرا خلیل ہے، پھر کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ وہی ابراہیم علیہ السلام جہاں پر بے شمار امتحانات دیتے چلے جا رہے ہیں، وہی ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو خدا کی رضا کے لیے قربان ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد نہیں دیا۔ کیا نہیں دیا؟ اولاد۔ آج بھی بے شمار لوگ ہیں جن کو اولاد نہیں ہے، اللہ پر راضی رہے، ان کی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے، جس حال میں رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہو رہی، 1 سال 2 سال 3 سال۔ میرے دوستو، اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے؟ جن کے پاس میں اولاد نہیں ان سے پوچھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صدقے جن گھروں میں اولاد نہیں، مولا اس گھر میں اولاد عطا فرما۔ آمین۔ کہیں نہ آمین بولی۔ آمین۔ کس کی دعا قبول ہو جائے کس کو معلوم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ سے جب اولاد نہیں ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا نکاح فرمایا۔ کس سے؟ حضرت ہاجرہ سے۔ تو حضرت ہاجرہ سے جب نکاح ہوا تو حضرت ہاجرہ سے سلام اللہ علیہا سے کے بدن سے 77 سال 77 ایئرس میں 77 سال میں ایک اولاد ہوئی۔ اب بتائیے اس اولاد سے کیسی محبت ہوگی، کیسی محبت ہوگی؟ بڑھاپے کے عالم میں ایک اولاد ہو رہی ہے، حضرت ہاجرہ کے بطن خاص سے
सलाम अलैहा और 77 साल के बाद उस औलाद से किस कदर मोहब्बत होगी। तो हजरत हाजरा के बदन से जब औलाद हुई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ज्यादा मोहब्बत होने लगी, किससे? हजरत हाजरा से। फिर यहाँ पर इम्तिहान हो रहा है। अल्लाहु अकबर। अब अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ इब्राहिम, है मेरा खलील, अपनी बीवी हजरत हाजरा और वो औलाद जो तुझे मैंने अता किया है, इस्माइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, उस अपने बच्चे को और अपनी बीवी हजरत हाजरा को लेकर सफर में निकल जाओ। कहां से निकल जाओ? सफर में निकल जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के फरमान को सुनते ही अपनी बीवी हजरत हाजरा से इरशाद फरमाया, ए हाजरा, खाने पीने का सामान मुहैया कर दो, कुछ कपड़े वगैरह रख लो, अब सफर में जाना है। मेरे दोस्तों, हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को गोद में लेते हैं, खाने पीने का सामान लिया, कुछ कपड़े वगैरह लिए और अपने इलाके से निकल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अल्लाहु अकबर, वही वादी गैर ज़ीरा मक्का की सरजमीन पहुंचते हैं। कहाँ जाते हैं? मक्का की सरजमीन, काबतुल्लाह, अरब इलाका में पहुंच रहे हैं, जहां पहाड़ों का चट्टान है, जहां इंसानों का वजूद नहीं है, लोग नहीं है। आज भी अगर आप जा रहे हो तो हर इलाके, हर जगह में पत्थर ही नजर आते हैं, वहां पर बड़े बड़े पहाड़ नजर आते हैं। बताइए 5000 साल पहले उस जगह का क्या हाल होगा? 5000 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को मानते हुए अपनी बीवी हजरत हाजरा और अपना बेटा लफ्ते जिगर, जिससे बहुत ज्यादा मोहब्बत कर रहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल को लेकर जा रहे हैं वादी गैर ज़ीरा मक्का की सरजमीन, मक्का के वादी में, और वहां जाने के बाद उनको छोड़ देते हैं। कहा है, ऐ हाजरा, अब तुम यहीं पर, तुम्हारा मकाम नहीं है, यहीं पर तुम्हारा ठिकाना है, तुम यहीं पे रहो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बताइए उस वक्त की क्या घड़ी होगी कि वादी ज़ीरा है, मक्का की सरजमीन है, कोई इंसान नहीं है, चारों अतराफ में जंगल ही जंगल है, पहाड़ ही पहाड़ है, न जाने कौन कौन से जानवर रहते हो। ऐसे माहौल में, ऐसी जगह पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए, अल्लाह के बातों को सुनते हुए अपने बेटे इस्माइल, जिससे वो मोहब्बत कर रहे हैं, 77 इयर्स में उस बच्चे को और अपनी बीवी को उस जंगल में छोड़ आते हैं। जैसे ही छोड़ के जा रहे हैं, हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा क्या देखती है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, अभी छोटा सा बच्चा है और ऐसे जंगल में छोड़कर जा रहे हैं। हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा पीछे से जाते हैं, दामन को पकड़ लेते हैं। कहा, है मेरे शरीक हयात, ए अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप कहां जा रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जवाब नहीं दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। फिर हजरत हाजरा कहती है, ए अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप कहां जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर तीसरी मर्तबा कहते हैं, मैं आपकी शरीके हयात हूँ, ये छोटा सा बच्चा है, कितना खूबसूरत है, जिसकी पेशानी में नबूवत का ताज, नबूवत की रोशनी नजर आ रही है। ऐसे बच्चे को छोड़कर आप कहां जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अल्लाह का हुक्म है? इतना कहना था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए हाजरा, यही अल्लाह का हुक्म है, यही अल्लाह का हुक्म है कि तुझे और तुम्हारे बच्चे को मैं इस जंगल में छोड़कर चले जाऊं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग, वो कैसी बीवी है, वो कैसी खातून है, वो कैसी, मेरे दोस्तों, नबी अलैहिस्सलाम की बीवी है कि अल्लाह के हुक्म को सुनते ही फौरन दामन को छोड़ देती है और कहती है, ए अल्लाह के नबी, आप मुझे जब छोड़ जा रहे हैं तो ये खजूर, ये पानी क्यों रखे हैं, इसको भी लेके जाइए। जो अल्लाह मुझे यहाँ रखने पर कादिर है, वो मुझे खिलाने पर भी कादिर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इम्तिहान है, ये माहौल, ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जो ये महीना आने वाला है और आज पूरी दुनिया से लोग उसी सरजमीन पर जा रहे हैं। कहाँ? कौन सी सरजमीन पर? जिस सरजमीन के बारे में कहा जाता है कि वहां अगर 1 रकात नमाज कोई शख्स पढ़े, अल्लाह ताला 1 लाख रकात नमाज पढ़ने का सवाब देता है। मेरे दोस्तों, वो किसके कदम की बरकत है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा। बात तफसील हो जाएगी। मेरे दोस्तों, ये इम्तिहान वहां से आ जाते हैं। फिर आपने सुना होगा कि हजरत हाजरा का खाना वगैरह खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। जब सब साजो सामान खत्म हो गए, अब खाने के लिए कोई सामान नहीं है, जब कई रोज तक भूखे रह रही हैं हजरत हाजरा, तो मेरे दोस्त, घर में दूध कहां से आएगा? अब दूध की वजह से जो है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। इस कदर रोना शुरू किया, माँ को देखा नहीं जाता कि मेरा बेटा रोए। आज के जमाने में जब बच्चा रोना शुरू कर दे तो मेरे दोस्तों, माँ तड़प जाती है, माँ की मोहब्बत ही ऐसी होती है। लेकिन
لیکن وہاں کا ماحول جہاں انسانوں کا وجود نہیں ہے، جہاں جانور ہی جانور ہے، چاروں اطراف میں پہاڑ ہی پہاڑ ہے، حضرت سلام اللہ علیہا کیا کہہ رہی ہے میرے دوست اپنے بچے کی محبت کے لیے کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی وہاں جا رہی ہے، کبھی یہاں جا رہی ہے، میرے دوستو کہیں تو کچھ کھانے کا سامان مل جائے، کہیں تو کچھ مل جائے تاکہ میں کھا سکوں، تاکہ میرے گھر میں دودھ ہو جائے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، حضرت ہاجرہ جب جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے صفا، ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے مروہ۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو آج بھی حاجی لوگ جا رہے ہیں تو آپ ان سے پوچھئے کتنے دور کی مسافت ہے۔ حضرت ہاجرہ اس وقت وہاں جا رہی ہے، دھوپ کی شدت ہے، حضرت ہاجرہ صفا کی طرف جا رہی ہے، کہیں وہاں پانی مل جائے، کیونکہ پہاڑ جب پتھر کو آپ دھوپ میں دیکھیں گے نا تو اس طرح معلوم ہوگا لگتا پانی وہاں پر ہے، لیکن جب حضرت ہاجرہ صفا جا رہی ہے تو وہاں پانی نظر نہیں ہے، پھر وہاں سے مروہ کی طرف دیکھ رہی ہے تو کیا دیکھتی وہاں پانی نظر آ رہا ہے، حضرت ہاجرہ پھر وہاں جاتی ہے، پھر وہاں پانی نظر نہیں آتا ہے۔ میرے دوستو اس درمیان میں ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں 7 چکر لگاتی ہے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا، لیکن پانی نہیں ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ماحول ہے، کیا انداز ہے میرے دوستو معجزہ دکھانے کا۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں اور اپنے پیروں سے زمین میں مار رہے ہیں، تلوار سے زمین میں رگڑ رہے ہیں، اتنا دیکھ رہا تھا مایوس ہو کر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ واپس آتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ حضرت اسماعیل کے پیر کے نیچے سے پانی ابل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے، اب کتنی محبت ہوگی، فوراً وہاں جاتے ہیں، جاتی ہے کہتی ہے زم زم زم، چاروں اطراف میں زم، اسی دن سے اس پانی کا نام ہو گیا آب زمزم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 5000 سال پہلے وہ پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے طلبوں کی برکت سے نمودار ہوا۔ میرے دوست وہاں پر چشمہ ظاہر ہوا، آج تک پوری دنیا میں وہ پانی سپلائی ہو رہا ہے، وہ باوری کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے حضرت اسماعیل کے طلبوں کی معجزات کی برکت سے آج پوری دنیا آب زمزم شریف لوگ پی رہے ہیں، خوب پی رہے ہیں، حاجی لوگ لے کر آتے ہیں۔ میرے دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ جب صفا اور مروہ کی چکر لگائی، اللہ کو حضرت ہاجرہ کی چکر لگانا اس قدر پسند آیا، اس قدر پسند آیا کہ میرے دوستو ہمارے لیے تمام حاجیوں کے لیے حکم دے دیا، اے حاجی تم حج کرنے کے لیے جا رہے ہو ضرور، میری عبادت کے لیے آ رہے ہو ضرور، لیکن جب تک تو صفا مروہ کا چکر نہیں لگائے گا تیرا حج میں قبول نہیں کروں گا۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، حضرت ہاجرہ کی اس عمل کو ہمارے لیے میرے دوستو عبادت بنا دیا گیا ہے۔ یہ محبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی جو محنت و کاوش کی وجہ سے بے شمار ایسے احکامات ہم کو ملتے ہیں جس سے ہم اگر اس امر کو نبھاتے ہیں، اس امر و فعل کو جب ہم کرتے ہیں تو ہم کو ثواب ملتا ہے، ہمیں عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہوتے ہیں، کتنے سال کے ہوتے ہیں؟ 13 ایئرس، 13 سال آخری امتحان، 13 سال کے جب ہوتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آتے ہیں، کہاں؟ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس میں، کہا اے بیوی، اے ہاجرہ، میرا بیٹا اسماعیل کو تیار کرو، میرا بیٹا اسماعیل کو کیا ایک تو بڑھاپے کے عالم میں ایک اولاد ہے، پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس اولاد کو اور اپنی بیوی کو جنگل میں چھوڑ دیا، پھر حکم ہوتا ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ہاجرہ میرے بیٹے کو تیار کرو۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہے کیا بات ہے، کیوں تیار کروں، یہاں تو انسانوں کا وجود نہیں ہے، آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا دوست نے دعوت کی ہے، دوست نے دعوت کی، تو دوست کون؟ اللہ، اور اللہ نے کیا کہا؟ ابراہیم میرا خلیل ہے، دوست نے دعوت کی ہے۔ اب سبحان اللہ حضرت ہاجرہ کئی مدت کے بعد، کئی سال کے بعد جب ملاقات ہو رہی ہے، کس قدر محبت ہو رہی ہے، بیٹے کو باپ لے کے جا رہا ہے، اللہ اکبر، نہلا رہی ہے، دھلا رہی ہے، بال میں کنگھا مار رہی ہے، کاجل لگا رہی ہے، اس لیے کہ ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو دعوت میں لے کے جا رہے ہیں۔ آج بھی تو وہی عالم ہے نا، اگر کسی بچے کو کہہ دیا جائے گھر میں کہ بچے کو تیار کرو، ماں بھی خوش ہو جاتی ہے، بچہ بھی خوش ہو جاتا ہے، حضرت ہاجرہ خوش
چھوڑ کر تیار کر رہی ہے. اب یہاں ماحول ایسا ہے, شیطان کو شیطان کو جو ہے وزداری ہوتی ہے, شیطان سوچنے لگتا ہے, ابلیس سوچنے لگتا ہے یہ کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے, یہ کیسا معاملہ ہونے جا رہا ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے گئے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ عمل جو ہے اتنا بڑا انسان بن جائے کہ قیامت تک کے لیے یہ عمل جاری ہو جائے. شیطان کو پریشانی ہونے لگی. شیطان آتا ہے حضرت حاجرہ کے پاس, کہتا ہے اے حاجرہ تجھے معلوم ہے تمہارا بیٹا کو ابراہیم کہاں لے کر جا رہے ہیں. اللہ اکبر, غور کرنے کا مقام ہے میرے دوستو. حضرت حاجرہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے بیٹے کو دوست کے یہاں دعوت میں لے کر جا رہے ہیں. کہاں کوئی دعوت کے لیے نہیں لے کر جا رہے ہیں, بلکہ تیرے بیٹے کو اسماعیل جیسا خوبصورت بچہ کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام قتل کرنے کے لیے, ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے کوئی باپ ایسا ہو سکتا ہے جو اپنے بچے کو ذبح کرے, کوئی باپ ایسا ہو سکتا ہے جو اپنے بچے کو قتل کرے. اللہ اکبر, وہ بھی ایسا بچہ جو 77 سال 77 ایئرس میں دعاؤں کے بعد, محنتوں کے بعد, خدا کے سے انتظار کرنے کے بعد یہ اولاد ملی ہے. ایسے بچے کو کون ذبح کرے گا. میرے دوستو میرے بزرگوں, شیطان کہتا ہے اے حاجرہ تجھے معلوم نہیں ہے, وہ ابراہیم سوچتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو قتل کر ذبح کیا جائے. میرے دوستو میرے بزرگوں, وہ خاتون کیسی خاتون ہے, وہ عورت کیسی عورت ہے, وہ پاکسا عورت. وہ کہتی ہے تو کہیں شیطان تو نظر نہیں آتا ہے. اگر اللہ کا یہ حکم ہے, اگر اللہ کا یہ حکم ہے کہ اسماعیل کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کیا جائے, قربانی دی جائے, تو ایک اسماعیل کیا میں 100 اسماعیل کو دینے کے لیے تیار ہوں. 100 اسماعیل دینے. شیطان کا پارا وہاں نہیں چلا, چکر نہیں چلا, وہاں سے نکلتا ہے, کہاں جاتا ہے. میرے دوستو میرے بزرگ, ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے جا رہے ہیں. اسماعیل کے پیچھے لگتا ہے, اسماعیل سے کہتا ہے اے اسماعیل تجھے معلوم ہے تیرا باپ تجھے کہاں لے کر جا رہا ہے. کہا دعوت میں لے کے جا رہے ہیں. کہا کہ نہیں دعوت میں نہیں, تجھے تمہارے والد صاحب تمہارے ابا حضور قتل کرنے کے لیے, ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. تو کہاں جا رہا, مت جا. اللہ اکبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ لگتا ہے تو شیطان ہے, کوئی باپ اپنے بچے کو قتل کرے گا, کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا. نہیں میرے دوست اتنا کہنا تھا. شیطان کہتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے. میرے دوستو میرے بزرگوں, ابھی 13 ایئرس یعنی 13 سال کی عمر شریف ہے, نبی ہے وہ نبی. کہتے ہیں اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے دوستو اٹھایا کنکری, پھینکا شیطان کو, مارا شیطان کو کنکری, کہا بھاگ جا, دور ہو جا میرے نظر سے. اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا 100 اسماعیل قربان ہونے کو تیار ہے. میرے دوستو پھر وہاں چکر نہیں چلا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں پہنچتا ہے شیطان, کہتا ہے اے اللہ کے نبی ابراہیم, آپ تو اللہ کے دوست ہیں, آپ تو اللہ کے خلیل ہیں, آپ اپنے بچے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. مجھے آپ کس طرح, آپ تو پڑھے لکھے انسان ہیں, آپ جو ہے اپنے بچے کو ایک خواب کی بنیاد پر, کس کی بنیاد پر, خواب کی بنیاد پر اپنے بچے کو ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں. وہ اولاد جو 77 ایئرس میں آپ کو ملی ہے, بڑی دعاؤں کی وجہ سے, بڑی منتوں کی وجہ سے, بڑی محنتوں کی وجہ سے. پہلی بیوی حضرت سارہ سے نہیں ملی, دوسری شادی آپ نے فرمایا, اور دوسری شادی حضرت حاجرہ, ان کو آپ نے جنگل میں چھوڑ دیا اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں, قربانی کرنے لے کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے کہا تو شیطان نظر آتا ہے, بھاگ میرے دروازے سے. ارے اللہ کا حکم ہے, اللہ کی خاطر میں ایک اسماعیل کے 100 اسماعیل کو خدا کی بارگاہ میں قربان کرنے کو تیار ہوں. میرے دوستو یہ امتحانات چل رہے ہیں, یہ امتحانات. شیطان کا وہاں بھی چکر نہیں چلا. شیطان کو حضرت ابراہیم نے کنکری مارا, شیطان کو حضرت اسماعیل نے کنکری مارا, شیطان کو حضرت حاجرہ نے کنکری مارا, اور آج بھی حاجی لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں شیطان کو کنکری مارتے ہیں. میرے دوستو ان کی وہ ادا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ تمام حاجیوں کو حکم فرمایا کہ شیطان کو کنکری مارو. یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے, حضرت اسماعیل کی سنت ہے, حضرت حاجرہ کی سنت ہے. بات شوق میں لے کے چلتا ہوں میرے دوست. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو مینا کی سرزمین پر لے کے جا رہے ہیں. اب وہ مقام آ گیا ہے, وہ جگہ آ چکی ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کریں گے. میرے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے, کیا کہا, اے میرے بیٹے, میں خواب میں دیکھا ہوں کہ میں تجھے قتل کر رہا ہوں, ذبح کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں, ذبح کر رہا ہوں. میں تجھے ذبح کروں گا. اللہ. اب کوئی باپ یہ کہے بیٹا میں تجھے ذبح کروں گا, وہاں رکے گا, وہ رکے گا. آج کے زمانے میں باپ کی تو بچے تو سنتا ہی نہیں, ماں کی تو سنتے ہی نہیں بچے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے,
یا بنیہ اے میرے بیٹے میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، میں نے خواب میں دیکھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کیوں نہ ہو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، فرماتے ہیں وہ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جی ہاں آپ ذبح کر لیجیے، جیسی آپ کی مرضی کر لیجیے ذبح، لیکن اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے میرے ابا حضور آپ مجھے ذبح کرنا کیا ہے، جو چاہے آپ کر لیں، جو چاہے آپ کر لیں، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والے پائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ میرے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ راضی ہو؟ کہا بالکل میں راضی ہوں، جیسی آپ کی مرضی ہے، جو چاہے کر لیں، آپ ذبح کر، آپ کی جو مرضی ہے۔ یہ اولاد کی وفاداری ہے، یہ والد محترم ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں امتحان دے رہے ہیں، وہاں ماں حضرت حاجرہ ان کی رضا ہی ہے، تینوں کی مرضی یہی کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حضرت حاجرہ قربان ہے، حضرت اسماعیل قربان ہے، حضرت ابراہیم امتحان دینے کے لیے تیار ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اب اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے ابا حضور اگر آپ مجھے ذبح کریں گے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً حضرت اسماعیل کو الٹا لٹا دیا گیا، میرے سر کے بل یعنی سر کو نیچے کر دیا گیا، گردن کی طرف جو ہے رکھا تاکہ میں ان کی صورت کو نہ دیکھ سکوں، میں ان کے چہرے کو اگر میں دیکھ لوں یا مجھے دیکھ لے تو کہیں یہ تڑپ کے بھاگ نہ جائے، خدا کی بارگاہ میں میرا امتحان ناکام ہو جائے گا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، جیسے الٹا لٹایا گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا حضور آپ مجھے الٹا کیوں لٹا رہے ہیں، سیدھا لٹا دیجئے تاکہ آپ کہیں الٹا لٹائیں گے دنیا یہ کہے گی کہ بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، باپ زبردستی الٹا لٹایا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر سیدھا لٹا رہے ہیں، لٹانے کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے میرے والد محترم، اے میرے ابا حضور آپ ایسا کیجئے، میرے ہاتھوں کو باندھ دیجئے، میرے پیروں کو باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شدت درد کی شدت میں بھاگ جاؤں اور آپ کی یہ قربانی ناکام ہو جائے۔ میرے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ کو باندھ دیا، پیروں کو باندھ دیا اور زمین میں لٹا دیا گیا ہے۔ میرے دوستو پھر جیسے ہی چھری چلانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر، اللہ اکبر کیسا ماحول ہوگا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، آسمان سے فرشتے رو رہے ہیں۔ میرے دوستو اللہ کی رحمت میرے دوستو دیکھ رہی ہے کہ آج میرا ابراہیم میرے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل کو قربانی کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ بیٹا میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے میری بارگاہ میں قربان ہونے کو تیار ہے۔ کیسا ماحول ہے، وہ ماں جو اپنے بچے کو ہر تکلیف برداشت کر سکتی ہے لیکن بچے کی تکلیف کو کبھی ماں برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ ماں بھی راضی ہو چکی ہے۔ میرے دوستو جیسے ہی چھری چلانے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا حضور رک جائیے۔ کہا کیا بات ہے، پروگرام چینج ہو گیا کیا؟ کہا نہیں پروگرام چینج نہیں ہوا ہے، آپ میرے ہاتھوں کو کھول دیجئے۔ کہا کیا بات ہے، تمہاری نیت تو کہیں خراب تو نہیں ہوگی؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا نہیں میری نیت خراب نہیں ہوئی ہے، میرا پروگرام چینج نہیں ہوا ہے، آپ میرے ہاتھ کو کھول دے، آپ میرے پیر کو کھول دے، کہیں ایسا نہ ہو آنے والے زمانے میں مؤرخ لیٹر جو لکھنے والے ہیں وہ کہیں یہ نہ لکھ دے کہ ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے کو تیار تھے لیکن اسماعیل قربان ہونے کو تیار نہیں تھے، ان کو اس لیے ان کو باندھ کے قربانی دی گئی ہے۔ ابا حضور آپ مجھے ہاتھوں کو کھول دے، میں آرام سے رہوں گا، آپ قربانی کریں، آپ کو کوئی ڈسٹرب کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہاتھ کو کھول دیا گیا، میرے دوستوں پیروں کو کھول دیا گیا، رسی کھول دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر لٹا رہے ہیں، پھر جیسے آنکھوں میں پٹی باندھ کے جیسے ہی چھری چلا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، چھری تو چلا رہے ابراہیم لیکن چھری نہیں چل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چھری کو اٹھا کے پھینکا پتھر کی طرف۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں جیسے ہی پتھر کی طرف پھینکا، مورخ لکھتے ہیں کہ چھری پتھر میں پڑنے کے بعد پتھر تو ٹکڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے چھری تو کیوں نہیں کاٹتی ہے؟ اللہ اکبر، وہ چھری سے آواز آتی ہے، خلیل کہتا ہے تو کاٹ اور جلیل کہتا ہے مت کاٹ، میں کیسے کاٹوں گا؟ کہا کہ تیرا کام کاٹنے کا ہے، تو کاٹ۔ اللہ اکبر، غور کرنے کا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چھری مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ میرا کام ضرور ہے کاٹنے کا لیکن وہ رب جو آپ کو آگ سے بچایا تھا وہی رب مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اسماعیل کے گردن پہ نہ چلوں۔ اللہ اکبر، پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے چھری کو اٹھاتے ہیں اور حضرت اسماعیل کے گردن پر چلا دیتے ہیں، نوک کو رکھا، زور سے دبایا اور ذبح کر دیتے ہیں۔ جیسے آنکھ کی پٹی کھلتی ہے، اللہ اکبر، پھر کیا دیکھ رہے ہیں؟
मेरे दोस्त एक जगह पर जो खड़े हैं, हंस रहे हैं, और वहां जो ज़बह हुआ है वो दुम्बा है, और दूसरे किनारे पे कौन है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। मेरे दोस्तों दोनों हंस रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे हैं। हजरत इब्राहिम सोचा कहीं ये उठ के खड़ा तो नहीं हो गया है, उसने फिर दोबारा पकड़ना चाहा कि मैं फिर कुर्बानी करूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उनसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के नबी आप रुक जाइए, अल्लाह ने आपकी कुर्बानी को कबूल फरमा लिया है। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, उसी जगह पर आता है सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। मेरे दोस्तों हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह के नबी से, हजरत इब्राहिम से क्या कहा? ए अब्बा हुजूर आप मुझे कत्ल करिए, इंशाअल्लाह मैं सब्र करने वालों में मुझे पाएंगे। फिर वहां जैसे ही मेरे दोस्तों इस्माइल अलैहिस्सलाम की बजाय दुम्बा कुर्बानी हो जा रही है, तो मेरे दोस्तों वहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपनी पट्टी को खोल रहे हैं, तो मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों क्या देख रहे हैं कि इस्माइल बरकरार है और दुम्बा कट चुका है। तो मेरे दोस्तों हजरत इब्राहिम ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर दूसरी तरफ हजरत जिब्राइल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर तीसरी तरफ इस्माइल ने कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए इब्राहिम तू मेरे इम्तिहान में पास हो चुका है, तू मेरे लिए अपने सारी चीजों को कुर्बान कर दिया है। अब अल्लाह इरशाद फरमाता है फरिश्तों से, ए मलाइका, ए फरिश्तों देखो मेरा बंदा, मेरा गुलाम, मेरा दोस्त इब्राहिम मेरे लिए अपने बच्चे को कुर्बान करने को तैयार है, मेरे लिए हर चीज करने, हर अदा पर मरने के लिए तैयार है। तूने कहा था कि अपना बेटा आज अपना खलीफा आदम को क्यों बना रहा है? बता इब्राहिम जैसा कोई अमल हो तो बता। मेरे दोस्तों सारे फरिश्तों के अमाल एक तरफ, सारे फरिश्तों के सजदे रुकू एक तरफ, और एक तरफ इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। फिर भी इस्माइल अलैहिस्सलाम की बारगाह तक, उनकी इबादत तक जो है उन तमाम फरिश्तों के इबादत नहीं पहुंच सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए मेरे दोस्तों इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद की कुर्बानी किया था, लेकिन आपको हुक्म होता है जैसे ही जिलहज का महीना आए तो मेरे दोस्तों 10, 11, 12 तीन दिन होते हैं जिलहज के। ये 3 दिनों के अय्याम में अल्लाह ने अगर आपको मालिक के निसाब बनाया है, आप जरूर कुर्बानी करें, जरूर कुर्बानी करें, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी इतना पसंद है, इतना पसंद है कि मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों को कहा जाता है जिस जानवर को आप कुर्बानी करते हैं उस जानवर के बदन में जितने बाल होते हैं उतने बालों के बराबर आपको सवाब अता होता है। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने मुझसे तो ये नहीं कहा ना कि ऐ इंसान तो अपनी बेटी की कुर्बानी कर, ऐ इंसान तो अपनी बेटी की कुर्बानी कर। अल्लाह ये कहता है कि ऐ इंसान इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी किया है, उसकी सुन्नत को जिंदा रखने के लिए तू मेरे लिए जो है, मेरी रजा के लिए मेरा जो हुक्म है कि जानवरों की कुर्बानी करो। तो इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह ने अगर आपको दौलतों से नवाजा है, अल्लाह ने अगर आपको मालिक के निसाब बनाया है, तो जिलहज के महीना में तमाम हाजी लोग हज करने के लिए जाते हैं। हज के अय्याम में हज के अरकान को निभा रहे हैं, वहां हज करते हैं। लेकिन तमाम मुसलमान उम्मत मोहम्मदिया ईमान वालों को यह हुक्म होता है अपने अपने इलाके में, अपने अपने घरों में कुर्बानी दिया करें। कुर्बानी कौन देगा? मेरे मुसलमान देगा। कुर्बानी कौन देगा? ईमान वाला देगा। और कुर्बानी खुदा की बारगाह में जरूरी नहीं है मेरे दोस्तों आप 50,000 का बकरा खरीदें। मेरे दोस्तों आप कुर्बानी करने का मतलब ये नहीं कि गोश्त खाना है, कुर्बानी करने का मतलब ये अल्लाह की रजा हासिल करनी है, अल्लाह का रजा हासिल करनी है। इसलिए मेरे दोस्तों आपको अगर माल इस्तात है आप जरूर कुर्बानी करें। अगर आप बकरा ज़ब्ह नहीं कर सकते हैं तो मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों आप गाय वगैरह में जो बड़े जानवरों में आप उसमें हिस्सा लीजिए। कितना पैसा होता है? 3,000 रुपया, 4,000 रुपया, इसके लिए हम मरते हैं। ऐसे भी ऑलरेडी कुर्बानी के रोज, ईद उल अजहा के रोज गोश्त खरीदते कि नहीं खरीदते? खरीदते कि नहीं खरीदते? खरीदते हैं ना। तो उसी गोश्त की बजाय अल्लाह की बारगाह में खुशनुदी हासिल के लिए हम कुर्बानी करें, कुर्बानी करें, खुद खाएं, दोस्तों को खिलाएं, गरीबों को खिलाएं। अल्लाह ताला हम सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुन्नत नमाज